عدد کے اعتبار سے، چلو شکر ہے جی کوئی بندہ بول ہی پڑا ہے. تو یہ عدد کے اعتبار سے یہ کس پوزیشن میں ہے؟ جب تک یہ پہچان نہیں ہوگی آپ جملے کو ہاتھ ہی نہیں ڈال سکتے. ہاتھ ڈالیں گے تو ایسے گڑبڑ کر دیں گے. جی تسنیہ صحیح ہے نا. یہ ساری سمجھ خود ہونی چاہیے. پہلے آپ نے یہ پہچانا کہ یہ تسنیہ ہے، جس کا مطلب ہے دو کی بات ہوگی، دو کی بات ہوگی. اگلا ہے کہ دو کی جب بات کر رہے ہیں ہم، تو ہم اسی میں رہتے ہوئے ادھر ہم نے مذکر مؤنث کی سائڈ پہ نہیں جانا. اسی میں رہتے ہوئے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اس کی جو اعرابی حالت ہے وہ کیا ہے. یہ رفعی حالت میں ہے یا نصبی حالت میں ہے. رفعی حالت کی آواز کیا ہوتی ہے؟ آنی. بولے نا یار ایسے تو نہیں بات نہیں. اینی کیا ہے؟ نصبی حالت ہے. اینی کیا ہے؟ نصبی حالت ہے. کن کی ہے؟ دو کی. اگر ای نہ ہوتا تو جمع کی ہوتی، او نہ ہوتا تو جمع کی رفعی حالت ہوتی. ٹھیک ہے نا. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ دو ہیں اور ان کی حالت کیا ہے؟ نصبی حالت ہے. صحیح ہے. ہمیں نصبی حالت کو بھی دیکھنا ہے. اب دو کا جو یہ صیغہ استعمال ہوا ہے تو اس کو واپس لے کے جائیں، کیونکہ ترجمہ کرتے وقت آپ زید کا نہ کہلے کا ترجمہ کرتے رہیں. ٹھیک ہے نا. تو لقیت زیدن راکبین، ملا میں زید کو کس حالت میں؟ جب ہم دونوں سوار تھے. مقصد سمجھ آئیے اتنی ساری کہانی روک کے بتانے کی. جب ہم دونوں سوار تھے، ایک نہیں، راکبین. تو جب ہم دونوں سوار تھے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اس جملے میں حال نے کیا کیا ہے؟ فاعل اور مفعول دونوں کی حالت بیان کی ہے. دونوں کی حالت بیان کی ہے. یہ لائن لگی ہوئی ہے. دونوں کی حالت کیا ہے؟ ٹھیک ہے. ذوالحال کون ہوئے؟ ذوالحال. یہ بات نہیں چھوڑنی جی، آپ چپ نہ کر جائیں، سمجھ آئے گی تو آگے بات میں. ذوالحال کون ہے؟ حال کیا ہے؟ راکبین. سمجھ آئیے. ذوالحال دونوں ہوئے اور حال کیا ہے؟ راکبین. اگلے جملے پہ چلتے ہیں. یہ پڑھنے میں تو بڑا آسان نظر آتا ہے. اس طرح ایکسپلینیشن لے کے انڈرسٹینڈ کر کے پڑھنے کے لیے یہ اس طرح کی معلومات لازمی ساتھ اٹیچ کرنی پڑتی ہے. فارقت ابھی باقی یہی نہیں، اسی وزن پہ جملہ ہے، اسی وزن پہ فعل ہے. جیسے لقیتو ہے، اس میں بھی تاپشتو آپ کو بتا رہا ہے. فارقتو میں ملا، ابھی جی ملا کہہ رہا ہوں، جدا ہوا، سوری. فارقتو ٹھیک ہے، جدا ہوا. اچھا ابھی اپنے والد سے. ٹھیک ہے، میں جدا ہوا اپنے والد سے. اب دیکھیں کہ پھر وہی بات آ گئی. یہ رفعی حالت میں ہوتا، پھر 8 باتیں پوری آپ ایک بار پھر دہرا لیں. آنی، اینی، اون، این، تانی، تینی، آتن، آتن. کون سی آواز اس میں لفظ میں بن رہی ہے؟ اینی کی آواز بن رہی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ صیغہ تثنیہ کا ہے. حالت اس کی کیا ہے؟ نصبی حالت ہے. اینی نے ہمیں بتایا کہ یہ نصبی حالت ہے. نشانی یاد رکھیں گے بڑا آسان رہے گا. باقی جو رٹا ہے وہ بھی اپنی جگہ پہ بڑا کام دیتا ہے، لیکن یہ نشانی بھی بڑی رہنمائی کرتی ہے. تو اس میں اینی کی آواز آ رہی ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ تثنیہ کی نصبی حالت اس نے لی ہوئی ہے. ٹھیک ہو گیا. اب جب اسی طریقے سے پیچھے جاتے ہیں جو ہم نے ترجمہ کیا ہے، تو یہ جو با کی یعنی ہے، یہ ابھی کے اوپر امپلیمنٹ ہوگا یا فارقتو کے اوپر امپلیمنٹ ہوگا؟ دونوں کے اوپر ہوگا، کیونکہ وہ تثنیہ کی عادت لے کے بیٹھا ہے. اس لیے جب اس کو ان کے اوپر لاگو کریں گے تو یہ دونوں، جب ہم دونوں جدا ہوئے تو حالت کیا تھی؟
میں جب باپ سے جدا ہوا یا ہم دونوں میں اور باپ جدا ہوئے تو رونے کی حالت تھی، باقی یہی، ٹھیک ہے، ہم جدا ہوتے وقت رو رہے تھے میں اور باپ، ترجمہ اردو میں جیسے مرضی آپ سمجھ لیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ اب کیا ہے، یہ ذوالحال ہے، اللہ بسایا کھلو جائے جی، بتائیں یا آپ سے کیسے ذرا ثابت کرنا پڑے گا۔ یہ ہے کہ یہ جس کیا کہتے ہیں جس کی حالت بیان کی جائے وہ ذوالحال ہے، اور اس میں جو ہے اپنی اور باپ کی حالت بیان کی جائے وہ ذوالحال ہے، اور جو حالت بیان کی جا رہی ہے وہ حال ہے۔ اس کا مطلب سمجھ سب کو آ گئی ہے پھر نہیں نہیں، معاملہ یہ ہے کہ جس بندے کو سمجھ آ گئی ہے اور وہ بیان نہیں کر پاتا وہ اس کو کبھی سمجھ نہیں آئی۔ عربی گرامر کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے، آپ کو ایکسپریس کرنا نہیں آتا، آپ کو سمجھ نہیں آئی، یہ پکی بات ہے۔ میں کئی بار پہلے بھی بتایا، جتنے لوگوں نے عربی سیکھی ہے وہ آگے سکھاتے ہوئے نظر آئے، میں بہت کم ایسے بندے دیکھ، مجھے تو نظر ہی کوئی نہیں آیا کہ جس نے خود ہی سیکھ لی ہو اور عالم بھی بن چکا اور آگے نہ پڑھا رہا، یہ بھول ہی جاتا ہے۔ میں بھی نہ پڑھاؤں گا نا تو مجھے بھی ریویژن کرنے کی ضرورت ہے، آنی کا سارے کیس کو مجھے بھی رفع جارہ ریوائز کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی طریقے سے جتنی باتیں ہیں، اب دیکھیں کوئی بھی انسان بڑا ہی اللہ تعالیٰ کا نوازا ہو جس کو ایک بار پڑھ لیا ساری زندگی یاد رہے، ایسے لوگ اللہ نے پیدا کیے، ٹھیک ہے، لیکن ہماری جو عام سے انسانوں میں ہم شامل ہیں تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اگر ہم ریوائز کر کے بھی اس کو یاد رکھ سکتے ہیں تو یہ ریویژن بڑا ضروری ہے، اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کو یاد رہتا ہے۔ چلیں جی، یہ تھا جو ہم پہلے پڑھا تھا، تو حال جو ہے یہ کیا ہوتا ہے، اس میں کسی کی حالت بیان اس میں منصوب ہوتا ہے، حال کیا ہوتا ہے، منصوب ہوتا ہے۔ آئیے اب دیکھتے ہیں ان سب ضلعوں میں ضاحکن نسبی حالت، فائزن نسبی حالت، نائمن پکی بات ہے، یہی ہے یا یہ ہے نائمن ہے؟ دیکھ لیں کیوں جی آپ اتفاق کرتے ہیں اللہ بسایا کے ساتھ۔ اچھا جی، خائفن یہی ہے، اس میں تو زیدن ہے، ہاں جی، حالت کون سی ہے، راکی بینی، اور حالت کون سی ہے، باقی ہے۔ مجھے اپنی کلاس کو دیکھ کے یہ لیول پہ آ کے ساری ایکسپلینیشن کرنی پڑتی ہے، اور ماشاءاللہ یہ ابھی بالکل صحیح سمجھ رہے ہیں۔ جملے میں آپ کو تقریباً اتنا اگر سمجھ ہے تو باقی کی تفصیل پھر جو ہے ایڈیشنل اس میں اور بھی باتیں ہیں، کافی ساری باتیں، پھر وہ ساتھ الحمدللہ سمجھ آ جاتی ہے۔ روٹین میں اسی طریقے سے ہوتا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ تو آج ہم لو جی، وہ مرفوع ہے، ہاں جی، اتنی محنت تو ہمیں، اس لیے وہ 8 باتیں جو ہیں وہ مرفوع سی ہے، تو چلو ہو گیا ماشاءاللہ۔ اچھا جی، جب ہم اب حال کی بات کریں گے نا، جو آپ زبانی یاد کرتے ہیں، باؤ تاؤ کا علامہ واؤ کے وزن کے اوپر، آپ نے یہ جناب اس طریقے سے یاد کرنا، اس سے کم حال نہیں سنایا جائے گا۔ دیکھ لیں یہ سبق بہت تھوڑا اس لیے رکھا ہے، آپ بے شک انہی مثالوں کو زبانی یاد کریں، ضرورت نہیں ہے نئی مثالیں لے کے آئیں، اور دوسروں کو فائدہ ہوگا نا کہ سیم ایگزامپل ہر بندہ بیان کر رہا ہے تو زبانی یاد ہو جائے۔ اس کی وجہ کیا ہے، کانسیپٹ کلیئر کرنا اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے، لیکن زبانی یاد ہو تو سب لوگوں کو سپورٹ ہو جاتی ہے۔ تو میں یہ ریکمینڈ کرتا ہوں کہ سیم ایگزامپل کے اوپر آپ نے فاعل کا حال، مفعول کا حال اور فاعل مفعول دونوں کا حال بیان کر کے اس کا جو ہم نے رٹلائزیشن شروع کی ہے وہ اس کے بغیر حال کا چیپٹر مکمل نہیں ہو۔ ٹھیک ہے جی، آگے بڑھتے ہیں۔ ایک چھوٹی سی ڈیفینیشن ہے، چھوٹا سا ہی کام ہے، 3 باتیں اس میں یاد رکھنی ہے۔ لائے نفی جنس کا اسم جو ہے وہ منصوب ہوتا ہے،